السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان منیر خالد لودھی، ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی کہانی ایک نیک خو نوجوان اور ایک عمر رسیدہ بزرگ کے متعلق ہے جو مکہ المکرمہ میں مقیم تھے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ کہانی کا آغاز کریں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور کہانی کو آخر تک دیکھیں۔ تو بیت اللہ شریف میں نماز ظہر ادا ہو چکی تھی۔ حرمین شریفین سے لوگ جو تھے وہ اپنی اپنی عماج گاہوں کی طرف گامزن تھے۔ مکہ المکرمہ کی ایک گلی میں بزرگ جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور تسبیح نکالی، اور تسبیح کے ساتھ ہی ایک کپڑے کی گتھلی جو تھی وہ زمین پر گر گئی، جس کا احساس ان بزرگوں کو نہ ہوا۔ ان کے عقب میں پیچھے چلتا ہوا ایک لڑکا آ رہا تھا۔ جب اس لڑکے نے دیکھا تو وہ سبک رفتاری سے آگے بڑھا اور جھک کر اس گتھلی کو اٹھایا اور کھول کے دیکھا، اس میں سونے کا ایک قیمتی ہار تھا۔ لڑکا دوڑتا ہوا اس بزرگوں تک پہنچا اور جا کے بزرگوں کو سلام عرض کیا اور کہنے لگا، حضور، یہ گتھلی آپ کی امانت ہے، یہ لے لیجئے۔ اس عمر رسیدہ شخص نے اس لڑکے کو سر تا پا دیکھا اور کہنے لگا، بیٹا، مجھے تو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ گری ہے یا نہیں، آپ اگر چاہتے تو اسے رکھ بھی سکتے تھے۔ لڑکے نے برملا جواب دیا کہ حضور، میں یہاں تسکین قلب اور روح کے لیے حاضر ہوا ہوں، اپنے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں کوئی ایسا فعل نہیں کرنا چاہتا جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہ آپ کی امانت تھی، میں بددیانتی کیوں کرتا؟ یہ آپ تک پہنچ گئی، یہی کافی ہے۔ اس عمر رسیدہ شخص نے اس لڑکے کو ڈھیروں دعائیں دیں اور پھر وہ دونوں اپنے اپنے رستے پر چل دیے۔ کچھ عرصے کے بعد حج کا دورانیہ ختم ہو گیا۔ حجاج کرام اپنے اپنے وطنوں کو واپس لوٹنا شروع ہو گئے۔ یہ دور تھا جس وقت سفر جو تھا وہ بحری ہوا کرتا تھا۔ لڑکا بھی اپنے بحری جہاز میں بیٹھا اور اپنے واپس وطن کو جانے لگا۔ جہاز ابھی رستے میں تھا کہ سمندر میں طغیانی آئی۔ تند و تیز لہریں جو تھی وہ جہاز کے تختوں سے جا کے ٹکرائیں۔ لہروں میں اتنی شدت تھی کہ تختے ان کا بوجھ نہ سہار سکے اور ٹوٹنا شروع ہو گئے۔ جہاز ڈوبنے لگا۔ لڑکے نے اوپر سے چھلانگ لگائی اور ایک تختے پر جا کے چمٹ گیا اور خود کو لہروں کی نظر کر دیا۔ جب سمندر سے طوفان چھٹا تو کچھ لہریں اس تختے کو بہا کے ساحل سمندر پر جا کے پھینک دیا اس لڑکے کو۔ لڑکا نیم مدہوشی کی حالت میں ساحل سمندر کی بھیگی ریت پر پڑا تھا کہ قریب ہی مچھیروں کا ڈیرا تھا۔ ایک مچھیرا ادھر آیا، اس نے دیکھا تو وہ عذرائے ہمدردی اس کو اٹھا کر اپنی کٹیا میں لے گیا۔ جا کر لڑکے کی تیمارداری کی۔ لڑکا تندرست ہو گیا تو اس نے پوچھا کہ بیٹا، تیرا وطن کون سا ہے، کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو اس نے لڑکے نے کہا کہ میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، آپ مہربانی کیجئے، مجھے قریب کسی شہر میں لے جائیے، میں وہاں جا کے مزدوری کروں گا اور اپنی گزر بسر کر لوں گا۔ وہ مچھیرا اس کو اگلے دن شہر لے گیا، جہاں جا کے اس نے محنت مزدوری کرنا شروع کر دی۔ لڑکا حافظ قرآن اور پنجگانہ نمازی تھا۔ وہ مزدوری بھی کرتا اور وقت پر جا کے قریبی مسجد میں نماز بھی ادا کرتا۔ مسجد کے نمازیوں میں کابرین نے جب دیکھا کہ یہ لڑکا جو ہے اجنبی ہے تو اس کا تعارف کرنا چاہا، تو لڑکے نے ساری رودات سنائی۔ انہوں نے فیصلہ کیا اور اس لڑکے سے کہا کہ بیٹا دیکھو، ہمارے جو پہلے امام صاحب تھے ان کا کچھ مہینے قبل انتقال ہو چکا ہے، لہٰذا آپ اگر مناسب سمجھیں تو امامت کا فریضہ انجام دیں مسجد میں، تو ہم آپ کی خدمت خاطر بھی کر دیا کریں گے۔
اس نوجوان لڑکے نے ہاں میں جواب دیا اور مسجد میں امامت کرانا شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر گزری کہ اس لڑکے کے خصائل اور اس کا کردار اور اس کی گفتار دیکھ کر چند اکابرین نے آ کے اس سے کہا کہ بیٹا دیکھو، آپ سے ایک بات کرنی ہے، اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو۔ لڑکے نے جواب دیا، میرے بزرگ ہو، فرمائیں کیا بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے قبل یہاں پر جو امام صاحب تھے جن کا انتقال ہو گیا کچھ مہینے قبل، ان کے پس ماندگان میں ایک بیٹی ہے جو بہت خوبصورت ہے، خوب سیرت ہے، صاحب کردار ہے، باعصمت ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کا بھی دنیا میں کوئی نہیں اور آپ بھی تنہا ہیں، آپ دونوں کا نکاح کر دیں، اس طرح آپ دونوں کی زندگی جو ہے وہ آسودہ ہو جائے گی۔ لڑکے نے ہاں میں جواب دے دیا اور بالآخر ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ جس وقت وہ حافظ قرآن لڑکا پہلے دن حجرہ عروسی میں پہنچا اور اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ چونک اٹھا۔ بیوی نے کہا کہ سرتاج کیا بات ہے، کیا مجھ میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو ناگوار گزری؟ تو میں اس کا ازالہ کر لیتی ہوں۔ لڑکے نے کہا نہیں، یہ جو زیور تو پہنا، یہ ہار بتاؤ کہ آپ کو کہاں سے ملا اور کس نے دیا؟ وہ لڑکی نے کہا کہ اس میں اتنی حیرت کی کیا بات ہے، یہ ہار دراصل میرے والد صاحب حج پہ گئے تھے، وہاں سے انہوں نے میرے لیے تحفے میں خریدا ہے، تو وہ ہار میں نے پہن لیا ہے۔ لیکن آپ اتنے متجسس کیوں ہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حافظ صاحب نے کہا کہ یہ ہار مکہ کی گلی میں اس طرح گرا تھا اور میں نے ایک بزرگ کو دیا تھا، تو بالیقین وہ آپ کے والد صاحب ہی ہوں گے۔ یہ بات کہنی تھی کہ لڑکی کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ اس نے حافظ صاحب سے کہا کہ سرتاج اگر اجازت ہو تو میں شکرانے کے 2 نفل ادا کر لوں۔ حافظ صاحب نے کہا بسم اللہ، کیوں نہیں؟ تو اس لڑکی نے شکرانے کے 2 نفل ادا کیے اور آ کے کہنے لگی کہ آپ کو بتاؤں کہ جس وقت بھی میرے والد صاحب نماز سے اٹھتے دعا کرتے تو میرے لیے ہمیشہ یہی دعا کرتے کہ اے اللہ تعالیٰ میری بیٹی کے لیے کوئی اس طرح کا باکردار لڑکا بھیج، رشتہ بھیج، جس طرح کا لڑکا مجھے وہ مکہ کی گلی میں ملا تھا۔ تو آج میرے والد کی وہ دعا جو ہے وہ قبول ہو چکی ہے۔ تو سامعین محترم، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خلوص سے دل اور یقین محکم سے کی گئی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبولیت کی حامل ہوتی ہے۔ ہم بڑے جلد باز لوگ ہیں، ادھر دعا کرتے ہیں، ادھر نتیجہ مانگتے ہیں، لیکن وہ ذات ہم سے کئی گنا زیادہ ہمارا احساس کرتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس وقت کس کو کیا عطا کرنا ہوتا ہے، وہ سن اسی وقت لیتا ہے۔ آپ کی دعا سٹور ہو جاتی ہے اور وہ وقت آنے پر جس وقت اس دعا کی صحیح ضرورت ہوتی ہے وہ قبولیت کی حامل بھی ہوتی ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ اللہ سے مانگیں اور یقین رکھیں کہ جو مانگ رہے ہیں وہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے اور عطا کرنے والا بھی ہے، اور انشاءاللہ آپ کی وہ دعا قبول بھی ضرور ہوگی، کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی وقت جو آپ کے لیے مناسب ہوگا۔ وہ مہربان آپ پر مہربانی ضرور کرے گا۔ یہ آج کی کہانی تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔